الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، تو اس جیسی تم ایک ہی صورت پیش کر کے دکھاؤ، اور اللہ کے علاوہ تمام مددگاروں کو پکارو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو بچو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ ناشکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کفار مکہ کے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ چکا۔ اسی طرح ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ابھی آپ صحیح طور پر سمجھنے کے قابل بھی نہ ہوئے کہ آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو عام طور سے بچوں کو پڑھانے میں یا تو باپ کا کردار ہوتا ہے، یا ماں کا کردار ہوتا ہے، یا کسی سرپرست اور ذمہ دار کا کردار ہوتا ہے۔ آپ کے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی اماں بھی دنیا سے چلی گئی، آپ کا ظاہری طور پر کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، تو کس طریقے سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ عرب کی زمین پر خصوصاً مکہ المکرمہ کے اندر نہ ان کا اپنا کوئی کالج تھا، نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی جامعہ تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی خانقاہ تھی، یعنی پڑھائی لکھائی کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں مکہ کے اندر نہیں تھے۔ مکہ کا ماحول بالکل جہالت کا تھا، کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ تو آپ نے جس زمین پر قدم رکھا اس زمین کے اندر بھی پڑھنے کا کوئی رواج نہیں، اور آپ کے جو ذمہ دار آپ کو پڑھا سکتے تھے وہ بھی پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرتے؟ اسی لیے آپ ان پڑھ پیدا ہوئے، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، اور نبی کو کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے، اور آپ کبھی کسی کی مجلس میں نہیں گئے۔ اتنے جاہل ہونے کے بعد عرب کے لوگ ایسے اشعار زمانے جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ علمی دنیا کے اعتبار سے ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہزاروں اشعار کہا کرتے تھے، بلکہ میدان جنگ کے اندر جب دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا اور ہارے ہوئے جب پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے اور پشت پھیر کر بھاگنے لگتے، ان کے شعراء ان کو جگایا کرتے اور شاعروں کے کلام سے ہاری ہوئی جنگ جیت لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کی زمین جہالت سے بھری پڑی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی پیدا ہوئے، آپ کے سرپرست کوئی ایسے نہیں تھے کہ آپ کو تعلیم دی جاتی۔ پھر آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی، 20 سال ہوئی، 30 سال ہوئی، اچانک جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو ایک قرآن کریم آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تو اگر
آپ اپنی طرف سے بناتے تو 10 سال کی عمر میں بھی بنا سکتے تھے، 20 سال کی عمر میں بھی بنا سکتے تھے، 30 سال کی عمر میں بھی بنا سکتے تھے، 40 سال کی عمر کے اندر جب انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا اور دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 40 سال کی عمر میں یہ قرآن جاری ہوا۔ تو یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک عظیم کتاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا عرب والوں کو کہ اگر نبی نے بنایا ہے تو نبی بھی تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تمہاری ہی زمین کے ہیں، تمہاری طرح ایک انسان ہے، تو جس طرح نبی نے بنا دیا تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ ایک چھوٹی سی سورت والعصر انا اعطینا قل هو اللہ، اس جیسی صورتیں بنا کر دکھاؤ، لیکن آج تک کسی کی ہمت نہ ہو۔ اب آپ غور کریں کہ مقصد الفاظ کو بنانا نہیں ہے، قرآن کے اندر جو جامعیت ہے، قرآن کا جو مفہوم ہے، اس انداز سے کوئی بنا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ یعنی جس طریقے سے آج میچوں کے اندر انڈیا اور پاکستان کے حربے ہوتے ہیں، اسی طرح قیصر و کسریٰ کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی، اور قیصر و کسریٰ ایران اور روم کے تحت تھے، پوری دنیا ایران اور روم کے تحت آتی تھی۔ ایران والے آگ کی پوجا کرتے تھے اور روم والے اہل کتاب تھے، یعنی اللہ نے قرآن کے علاوہ جو 3 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں کسی نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، تو اکثر مسلمانوں کا رجحان روم والوں کی طرف ہوتا تھا، اس لیے کہ کم از کم اللہ کو تو مانتے ہیں۔ ایران والے تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو جب بھی کبھی آپس میں جنگ ہوتی اور روم والے جیت جاتے تو مسلمان خوشی مناتے، ایران والے جیت جاتے تو کفار خوشی مناتے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپس میں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد روم والے ہار گئے، ایران والے جیت گئے۔ اب جب یہ کام ہوا تو پھر کافروں نے مسلمانوں کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا، ان کو ستانا شروع کر دیا، ان کی مذاق بنانی شروع کر دی کہ دیکھو آج تم ہار چکے ہو، یعنی جن کی تم سپورٹ لیتے ہو وہی ہار گئے، تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکلا کہ انشاءاللہ ایک دن روم جیت کر رہے گا۔ اب کہنے کو تو یہ کہا، آپس میں شرطیں ہوئی، ابی بن خلف نے شرط لگائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی، اور 10 سال کی مدت متعین فرمائی کہ اگر 10 سال سے پہلے پہلے روم جیت جاتا ہے، ایران ہار جاتا ہے، تو 100 اونٹ میں آپ کو دوں گا، اور اگر 10 سال تک بھی نہ جیتا تو 100 اونٹ آپ کو مجھے دینے ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرط لگانا جائز ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ نے شرط کو حرام نہیں فرمایا تھا۔ الغرض ٹھیک 9 سال کے بعد جب 8 سال پورے ہو چکے اور 9واں سال شروع ہو چکا تو اللہ رب العزت نے روم کو غلبہ عطا فرمایا اور یہ بشارت عطا فرمائی مسلمانوں کو کہ ایک دن وہ ہوگا کہ تم خوشیوں کے اندر مست ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی روم کو آزاد فرمائیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ تو قرآن کریم نے 9 سال بعد کی پہلے خبر دی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو آئندہ کی اتنے صاف ستھرے انداز میں پیشن گوئی فرمائے۔ اور آسان انداز میں سمجھیے، جب فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً 1000 سال کا زمانہ بیٹھتا ہے۔ 1000 سال تک فرعون کی ناش سمندر کے اندر پڑی رہی اور کوئی اسے ڈھونڈ نہ پایا۔ 1000 سال کے بعد اس کے جسم کو نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پیشگی یعنی آئندہ یہ خبر ارشاد فرمائی کہ اے فرعون یاد رکھ، ہم تیرے بدن کو آنے والی نسل کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔
تو آج ہم دیکھیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تقریباً 5000 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور 5000 سال پہلے قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس چیز کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ آج بھی مصر کے علاقہ قاہرہ کے میوزیم اور عجائب خانے کے اندر اس کی لاش موجود ہے۔ دنیا کی کون سی کتاب ایسی ہے جو 5000 سال پہلے کی اور 5000 سال بعد کی خبریں بالکل صاف ستھرے انداز میں بیان فرما دے؟ فرعون کا جسم آج بھی موجود ہے، تو اس لحاظ سے آج تک کوئی اس کو قبول نہ کر سکا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، آج بھی یہود زندہ ہیں، آج بھی نصارہ زندہ ہیں، آج بھی کفار زندہ ہیں۔ آج یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جنت تو ہمارے باپ دادا کی ہے۔ نبی نے فرمایا اگر جنت تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو۔ آج بھی قرآن کی آیت موجود ہے، کوئی یہودی دنیا کے اندر نہ ایسا گزرا ہے اور نہ آج موجود ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے چیلنج کو کسی یہودی نے قبول کیا۔ یہ اعزاز صرف قرآن کا ہو سکتا ہے۔ تو مسلمان سینہ چھوڑ کر اور کھلے عام یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب اپنی اصل حالت پر دنیا کے اندر سچی موجود ہے تو وہ قرآن موجود ہے۔ قرآن کے علاوہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب آئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک صورت نہ بنا سکے تو اللہ نے ان کی مذاق کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ نے فرمایا تم بنا ہی نہیں سکتے، اور آگے کہا ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال سمجھے ایک آدمی کنجوس ہو، اب کچھ دوست اس کو گھیر لیں اور کہنے لگے آج ناشتہ کراؤ، تو ظاہری طور پر اس کی تعریف کرنے لگے کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں اور منٹوں کے اندر اتنی دعوتیں کھلاتے ہیں، تو ظاہری طور پر اس کو شرم آئے گی کہ کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے۔ لیکن یہود اور کفار مکہ اتنے بے غیرت اور بے شرم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بنا ہی نہیں سکتے، اور آگے کہا ہرگز نہیں بنا سکتے۔ جب بنا نہیں سکتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ اگرچہ نبی کے دشمن تھے لیکن قرآن کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر فرمائی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز عطا کی ہو، اچھی آواز والا قرآن کی تلاوت کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج ہی اللہ کے یہاں سے قرآن نازل ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے آپ اپنی دعاؤں کو تھوڑا سا کم کر لیں، اپنے اذکار اور ذکر کو تھوڑا سا کم کر لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عام طور سے قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر 70,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔